اظہر تلخی سے بولا تھا، مزنا، میں تمہیں بچپن کے نکاح سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر سکتی ہو۔ مزنا اس کے سینے سے لگی استحقاق بھرے انداز میں بول رہی تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ اظہر، میں 9 برس کی تھی جب سے تمہاری منقوہہ ہوں۔ دل کے تمام تر جذبے خود تمہارے نام سے وابستہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے، تم بن میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ تم مجھ سے جدا ہوئے تو یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا، سانس سینے میں ہی مدھوم ہو جائے گی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، نہ خود کو تمہیں چھوڑنے دوں گی۔ اظہر بے بسی سے بولا تھا، مزنا، سمجھنے کی کوشش کرو، میری زندگی کا اعتبار نہیں۔ مزنا حواس باختہ سی بولی تھی، اللہ رحم کرے، کیا تمہیں کوئی لا علاج مرض لاحق ہے؟ اظہر بولا، اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مزنا دو بدو بولی تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ اظہر سنجیدگی سے بولتا اسے حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر تمہیں ضد ہے تو چلو میرے ساتھ سوات، میں ملتان میں نہیں رہ سکتا اور تم کسی سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں رکھو گی۔ پھوپھو اور باقی سب کو کیا کہنا ہے تم جانو اور تمہارا کام۔ مزنا افسوس و دکھ کی ملی جلی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اظہر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے ماموں ذات ہو، ماموں مامی دنیا میں نہ رہے تو کیا ہوا؟ سبھی کا وقت رخصت آنا ہے، سبھی نے جانا ہے، مر کر ہی رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، تم مجھے جیتے جی ہی ناطے توڑنے کا کہہ رہے ہو؟ اظہر بیزاریت سے بولا تھا، مزنا، میں یہاں تمہیں طلاق دینے آیا تھا، لیکن تم تو میرے لیے وبال جان ہی بن گئی ہو۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو صرف مجھ سے رابطہ رکھنا ہوگا، باقی تمام رشتوں ناتوں سے لا تعلق ہونا پڑے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، ورنہ طلاق لے لو اور مجھے واپس جانے دو۔ مزنا کی روح تک کانپ گئی تھی، وہ حیرت سے اپنے مزاجی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی بھابھی سمیہ باز بولی کہ مزنا چلی جاؤ، ہمارا شوہر جہاں لے کر جا رہا ہے، اور توڑ دو ہم سے ناتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم خوش رہو بس۔ یہاں کنواری کو بر نہیں ملتا، طلاق یافتہ کو کیا ملے گا؟ بہن بھائی سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ شوہر کو اپنا لو، بہن بھائی کو چھوڑ دو، اور مزنا نے روتے ہوئے اپنوں کو چھوڑ دیا تھا شوہر کی محبت کی خاطر۔ مزنا پہلی مرتبہ سوات آئی تھی۔ اونچے نیچے پہاڑ، گھنے درخت، آبشاریں، قدرتی حسن سے آنکھیں خیرہ تھیں۔ مزنا من ہی من میں رب کی حمد و ثنا میں مشغول تھی۔ گھر آ گیا تھا، سنسان سناٹے میں الگ تھلگ سا بنا گھر تھا، جو مزنا کو بہت حیرانگی میں ڈال رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی چیز ترتیب سے نہ رکھی ہوئی تھی، ہر چیز پھوڑ پن کا شکار تھی۔ گھر کے 2 کمرے مکمل طور پر بند تھے۔ مزنا نے جائزہ لیا تھا، صرف طریقے سلیقے سے چیزوں کو رکھنا تھا۔ گھر اچھا کشادہ ہوادار تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اظہر نے اپنی سحر انگیز آغوش میں لے کر اسے بے خود کر دیا تھا۔ سر، کام ہو چکا ہے، نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ کوئی کم عمر سا لڑکا اظہر سے ملنے آیا تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مزنا چائے کی ٹرے لے کر روم میں انٹر ہوئی تو خاموشی چھا گئی تھی۔ مزنا پچھلے 8 ماہ سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ ایک تو اپنوں سے کوئی رشتہ نہ رکھنے دیا تھا اظہر نے،
یہاں بھی کوئی ملنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی تنہائی اور آنے والا ننھا مہمان تھا۔ آج اس نے اگنور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی باتیں سننے لگی۔ سر، 3 لاکھ روپے عبید الرحمن کے گھر بھیجنے ہیں۔ اس کی غریب فیملی کو رقم دینی ہے اور بتانا ہے کہ ان کا بیٹا خودکش بمبار نوکری کرتا تھا۔ ان کے بیٹے کی کمائی انہیں دینی ہے۔ 8 بہنیں ہیں، شاید سبھی کی شادی ہو جائے ہماری دی ہوئی رقم سے۔ وہ لڑکا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ مزنہ کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا رہا تھا۔ 7 آسمان ایک کے بعد ایک اس کے سر پر ٹوٹے تھے۔ خود کو بمشکل سنبھالتی روم میں آئی تھی۔ انٹرنیٹ پر خبریں دیکھ کر اسے حیرت کے شوق لگ رہے تھے کہ پورے ملک میں کتنی جانیں جا رہی تھیں۔ وہ جان لینے والوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ مزنہ کو بے حد افسوس تھا۔ وہ اظہر کی اصلیت نہیں جانتی تھی۔ آج مزنہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنا موبائل نکال ہی لیا۔ اے وطن، فنا ہونا ہے تیری خاطر۔ دکھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا اس نیٹ ورک کے خلاف۔ وہ دماغ میں منصوبہ تیار کرنے لگی تھی۔ فنا ہونا تھا اور سب کچھ فنا کرنا تھا۔ مزنہ اوپری دل سے مسکرا کر بولی، اظہر، تم اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لو نا، کل سنڈے بھی ہے، سبھی کی چھٹی ہوگی، میں اچھا سا کھانا تیار کر لوں گی، سب کو کہنا اپنی فیملی کو بھی ساتھ لائیں۔ اظہر نے مزنہ کو باہوں میں لیا تھا اور مزنہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہ لمحہ توڑ دے۔ صحیح ہے، میں بلا لوں گا سب دوستوں کو، فیملی کسی کی نہیں ہے، نہ کوئی شادی شدہ ہے، ہماری فیلڈ میں کوئی شادی افورڈ نہیں کر سکتا، اظہر کہہ رہا تھا اور مزنہ کا دل دکھ سے بھر رہا تھا۔ اظہر کی قربت اذیت دے رہی تھی۔ کھوٹی محبت کی خاطر سب کچھ گنوا دیا تھا۔ مزنہ اظہر کے وجود سے بیزار تھی۔ محبت کی جگہ نفرت کرنے لگی تھی۔ سائمہ باجی، میں مزنہ بہت اہم بات کرنے جا رہی ہوں۔ اظہر خودکش دھماکے کراتا ہے۔ خودکش دھماکے کا اونر ہے اظہر۔ میں نے آج اس کے تمام دوستوں کو گھر بلایا ہے۔ اظہر کو نہیں پتا کہ مجھے سچ پتہ چل چکا ہے۔ اظہر کے گھر میں اتنا بارودی مواد ہے کہ حد سے زیادہ۔ یہ مواد جگہ جگہ سپلائی ہو کر لاکھوں کی جانیں لے گا۔ میرے گھر کے پاس 2 گھر ہیں جو خالی ہیں اور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، لاکھوں جانیں جانے سے اچھا ہے کہ میں ان کمینوں کی جان لے لوں۔ ساتھ ساتھ سارا مواد بھی، بارودی جیکٹ، بم، ہر چیز کو ناکارہ بنانا ممکن ہے۔ صرف ایک دھماکہ کرنا ہے اور تمام چیزیں خود غرق ہو جائیں گی۔ اس دھماکے میں میں اور میرے ساتھ جوڑی ننھی جان بھی بلاسٹ ہو جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک جان دینا بہتر ہے لاکھوں جانیں لینے سے۔ میں اپنی جان قربان کر رہی ہوں اپنے عزیز ہم وطنوں کی خاطر۔ اللہ حافظ۔ مزنہ نے روتے ہوئے میسج کیا تھا اور موبائل آف کر دیا تھا۔ مزنہ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے بارودی کمرے میں جا کر ایک بم کو اور بم بار جیکٹ کو پہنا تھا اور اس سمیت بم دھماکے کرنے والا پورا نیٹ ورک نیست و نابود ہو چکا تھا۔